اوپر حج فرض ہوتا تھا ان میں سے کسی نے ایک نے بھی وہ حج نہیں کیا. اکبر بادشاہ جس کو ہم مسلمان عالموں نے لالچی عالموں نے بگاڑ دیا تھا، وہ بت پرست بن گیا تھا. پھر آخرکار ایسا ہوا کہ ایک مولانا نے یہ بھی سوچا، اس وقت کا جو بہت بڑا ایک دانا مولانا تھا، اس نے ایک ٹیم تیار کی، ایک مدرسے سے حفاظ کو لیا، علماء کو لیا، اس نے ایک ٹیم تیار کی اور انہیں یہ کہا کہ تم کسی بھی طرح اس محل میں پہنچ جاؤ، اس کی خدمت میں پہنچ جاؤ، اسے سمجھاؤ کہ اسلام کیا ہے. جب وہ وہاں گئے، ہم پہ ہمیشہ مسلمان غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اچھا ریلیجن ہے، اسلام اچھا دین ہے، لیکن وہ ہمارے ایکشنز اور ریئیکشنز دیکھ کر اس کو قبول نہیں کرتے. آج مسلمان بھائی کے اوپر تلا ہوا ہے. تو جب وہ ٹیم وہاں پہ پہنچی، انہوں نے اسے دکھایا، اکبر بادشاہ کو دکھایا کہ ہم لالچی نہیں ہیں، ہم شہوت پرست نہیں ہیں، ہم کیا ہیں. انہوں نے وہ کر کے دکھایا، انہوں نے بتایا وہ. تو کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ جو بت پرست بن گیا تھا، جو سور کی پوجا کرنے لگ گیا تھا، وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا تھا. پھر اس کا بیٹا اورنگزیب، یا اس کی نسل سے ایک بیٹا ایسا بھی نکلا جو اورنگزیب تھا، جو اتنا مسلمان اتنا مومن تھا کہ جس کے اوپر یہ حج جو تھا وہ فرض نہیں ہوتا تھا. وہ بیت المال سے وہ اپنی تنخواہ نہیں لیتا تھا، وہ ٹوپیاں بناتا تھا اور ٹوپیوں کو بیچتا تھا، اس پہ گزارا کرتا تھا. اپنی زندگی کو بادشاہی میں رہ کر غربت کی زندگی گزاری. اور یہ سب کرنے کے بعد وہ دنیا سے جب چلا گیا، لیکن اس کے اوپر سوائے اس کے باقی ساروں کے اوپر حج فرض تھا، لیکن کسی نے حج نہیں کیا. اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، اور اس نے مگر اس کی تعریف آج برٹشرز یعنی گورے بھی کرتے ہیں اپنے ممالک میں، اس دور میں بھی اس دور میں بھی. تو میں بات کر رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور مگر خاص یہ بات ہے، ہم نے تو کلمے کو پڑھ لیا، ہم نے تو ایمان لایا، مگر ایمان جو ایک تاپمان کی طرح ہے، ایمان ٹیمپریچر کی طرح ہے. صبح بارش تھی، ہمارے ماحول کا ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر بہت کم تھا. پھر تھوڑی سی دھوپ آئی تو ٹیمپریچر بڑھنے لگا. گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، جون جولائی کے دن ہوتے ہیں، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح یہی مثال اگر آپ ایمان کی لیں گے تو غلط نہیں ہوگا. ایمان بھی اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے، زیادہ ہوتا جاتا ہے. آپ دین کی مجلس میں، دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان جس طرح ٹیمپریچر بڑھتا ہے، سورج کے نکلنے سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اسی طرح آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اور وہ ایمان آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لاتا ہے، وہ صبح آپ کو نیند سے اٹھا کر مسجد میں لے کے آتا ہے. وہ ایمان ہمیں اچھے کام کراتا ہے. لیکن جب ہمارے اس ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کیا کرتا ہے، ہمیں مسجد میں بھی نہیں لاتا، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے. اس لیے ایمان بہت ساری چیزوں سے بڑھتا ہے، لیکن جو مین چیزیں، اہم چیزیں ہیں، جو ایک اہم رول کردار ادا کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دین کی مجلس میں بیٹھا کریں. دین کی مجلس ہے، اس مسجد کے اندر اجتماع رکھا کریں، ہفتہ واری اجتماع. جس طرح آج تقریباً ہر مسجد میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع فرقہ واریت کا نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا اجتماع ہوگا. خدارا فرقہ واریت کی آگ نہ لگائیں. آج دیکھیں مسلمانوں کا تعارف صرف مسلمان کو غیر نان مسلم مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کو مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کو تبلیغی کہہ کر پکارتا ہے، جماعت اسلامی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ کو معلوم ہے کون سا فرقہ کیسا ہے. ہمیں اپنی نمازوں سے، اپنے ایمان سے واسطہ رکھنا ہے، اپنے اخلاق سے واسطہ رکھنا ہے. اور اخلاق ایسی چیز ہے جسے اسلام کا بریف سمری کہتے ہیں.
خلاصہ کہتے ہیں. مسلمان کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے, نبوت آئی تھی, اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے نکلے تھے. لوگ, میکسیمم لوگ, زیادہ سے زیادہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر اسلام لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا اخلاق دنیا میں کسی اور انسان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں ان کے اخلاق کو کاپی کرنا چاہیے. ہم مسلمان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان سے ملتے تھے پہلے مسکراتے تھے, پھر بات کرتے تھے. حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں یا کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں آپ مسکراتے کیوں ہو؟ کہا مسلمان سے مسلمان اگر بات کرے وہ ایک صدقہ ہے, مگر مسلمان سے مسکرا کر بات کرے وہ اس سے بھی بڑا صدقہ ہے. ایمان ہمیں یہی کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا و آخرت میں 100% کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر, ان کی سنتوں سے ہٹ کر عمل کریں گے, آپ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے, آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. ہم جو قرآن آج پڑھتے ہیں, ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوتا ہے اور ہم اس قرآن کو صحیح کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں. ہم اسے بھی صحیح کرنا گوارا نہیں سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں گے, وہ عزت کمائیں گے, اور وہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت میرے خزانوں سے آتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس جائے, اسے کہے کہ مجھے عزت دو, آپ عزت دنیا میں نہیں خرید سکتے ہو. عزت ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ملے گی. عزت ملے گی تو قرآن پڑھنے سے ملے گی, قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ, کوشش کرو, ان کی سنت اپنی زندگی میں لاؤ, پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے اعلیٰ اسکولوں میں داخل کرتے ہیں, 15 20 ہزار ایک کتاب کی فیس دیتے ہیں اور 1 سال کے لیے دیتے ہیں, 50 ہزار بھی دیتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ قرآن پڑھانے کے لیے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے, حدیث پڑھانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ ہم ایک مولوی کو لا کر, ایک حافظ کو جو ہم سے 1000 روپے نہیں مانگتا, جو 500 نہیں مانگتا, 100 یا 50 سے بھی اس کا کام چل جاتا ہے. اور آپ اگر یہ نہیں بھی دے سکتے ہو, آپ انہیں یہ بھی نہیں بول سکتے ہو کہ ہمیں پڑھاؤ. ہم شرماتے, قرآن کو سیکھنے میں ہم شرماتے ہیں. ہمیں انگلش سیکھنا بتاؤ, ہم دوڑ کے جائیں گے. گوروں کی تہذیب کو, سویلائزیشن کو ہم سیکھنے کہیں بھی جا سکتے ہیں, مگر قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اپنی 50 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے, اپنے بچوں پر 50 روپے بھی خرچ کر نہیں سکتے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں. پھر دوسری ایکسیپشن, پہلا جو تھا ایمان تھا, دوسری ایکسیپشن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نیک اعمال ہے, اعمال صالح جنہیں ہم کہتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو, یہ بھی ایک اعمال ہے, یہ بھی ایک صالح اعمال ہے. آپ کوئی بھی دین کے لیے صدقہ کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, وہ نیک صالح اعمالوں میں آتا ہے. مگر ہم آج صدقہ کرتے ہیں, ہم نے مسجد بنائی, اب ہم 2 سال تک یہ کہتے رہیں گے کہ میں نے یہ ٹین دیا تھا, میں نے لکڑی دی تھی, میں نے فرش دیا تھا, میں نے وہ دیا تھا, میں نے یہ دیا تھا. ذرا صحابہ کی طرف غور کیجئے, صحابہ نے تو اپنی جانیں دی تھی اس دین کے پیچھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کیا کر گئے تھے ہمارے دین کے لیے, اور ہم نے کیا کیا دین کو؟ ہم نے مذاق بنا دیا.